قومی شاہراہیں اور موٹر ویز دھند کی لپیٹ میں M3 اور M4 کو مکمل بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 شورکوٹ سے فیصل آباد اور عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن میں دھند ہی دھند، سردی کا شکنجہ سخت، شدید ٹھنڈ نے ہاتھ پاؤں سن کر دیے۔ ٹوبہ، چنیوٹ اور جھنگ میں مرتلہ برآلود ہر شے جام ہو کر رہ گئی۔ درجہ حرارت 4 ڈگری تک آ گیا۔ شدید سردی میں مرغی کی قیمت ریکارڈ بلندیوں پر، شہری سن کر ہی گرم ہونے لگے۔ فیصل آباد میں مرغی کا گوشت 652 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ ٹوبہ میں ریٹ 648، چنیوٹ میں 647 روپے کلو ہو گئی۔ انڈے 406 روپے درجن ہو گئے۔ فیصل آباد میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پارا ہائی ہونے لگا۔ محمد علی ٹاؤن میں کھانے کے اوقات میں گیس غائب رہنا معمول۔ شہری باہر سے کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ کہتے ہیں گیس نہ آنے پر کھانا نہیں بنتا، بازار سے کھانا نہیں خرید سکتے۔ فیصل آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بعد لکڑی کی مانگ بڑھ گئی۔ لکڑی کے ساتھ کوئلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ لکڑی 1400 روپے من، جبکہ کوئلہ 70 روپے سے بڑھ کر 120 روپے کلو ہو چکا۔ شہری کہتے ہیں گیس تو آتی نہیں، مہنگی لکڑی اور کوئلہ خرید کر جلانے پر مجبور ہیں۔ فیصل آباد میں صحت سہولیات کے لیے بڑا فنڈ منظور، 3 ارب 68 لاکھ سے الائڈ اسپتال کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں ری ویمپنگ کے لیے 71 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے منظوری دے دی۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے ڈینگی بچاؤ کے لیے پیش کی اقدامات۔ انتظامیہ نے سرکاری اسپتالوں کو 44 بیڈ مختص کر دیے۔ الائڈ اسپتال 1 اور 2 میں 10-10، ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد، جنرل اسپتال سمن آباد، THQ جڑاوالا چک جھمرا میں 4-4، THQ سمندری تازیہ والا میں 3-3 اور نصرت فتح علی خان اسپتال میں 2 بیڈ مختص کیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن کا اعزاز، ضلع چنیوٹ گڈ گورننس میں پنجاب میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ 21 نکاتی پرفارمنس رپورٹ جاری۔ زیبرا کراسنگ، گرین بیلٹس، بس اسٹینڈ، اسپتالوں کی صفائی بہتر ہوئی۔ وال چاکنگ، منی پیٹرول پمپس، جعلی عاملوں، عطائیوں، غیر قانونی گیس فلنگ، آوارہ کتوں کا خاتمہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 166 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی لسٹ میں شامل۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کیا تھا۔ عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز چھپائی کے لیے بھجوا دیے۔ اب انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے انتخابی نشانات تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ جھنگ میں عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ اور الیکشن کمیشن نے سر جوڑ لیے۔ DRO عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس۔ ضلعی الیکشن کمیشن عبدالرزاق اور ریٹرننگ افسران شریک۔ 10 حلقوں کے ROs کی پولنگ اسکیم اور اسٹیشنز پر بریفنگ، ٹرانسپورٹ پلان مانگ لیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں عام انتخابات کے موقع پر 15 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سب سے زیادہ ووٹرز 26 سے 35 سال کی عمر کے افراد ہوں گے۔ 26 سے 35 سال کی عمر کے ووٹرز کی تعداد 4,20,000 ہے۔ 18 سے 25 سال تک کے ووٹرز کی تعداد 2,82,632 ہے۔ ضلع چنیوٹ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم تیار۔ مرد ووٹرز کی تعداد 4,86,820، خواتین ووٹرز کی تعداد 4,15,759 ہے۔ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں کے لیے 612 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ NA 93 میں 414 پولنگ اسٹیشن، 902 بوتھ۔ NA 94 میں 302 پولنگ اسٹیشن، 892 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ فیصل آباد میں عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی، لیگی رہنما سٹی نائب صدر اعظم مجید گجر کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ راجہ ریاض احمد، ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، اسرار احمد منع خان، میاں عرفان منان، رانا علی عباس چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر سمیت ضلعی اور سٹی کے عدد کی شرکت۔ امجد مجید نے کہا جیت ہماری ہوگی۔ کوہ نور چوک جڑاوالا روڈ پر امیدواران NA 101 عرفان منان کے الیکشن آفس کا افتتاح۔
میاں عرفان منان بولے باقی پارٹیوں کی کارکردگی دیکھ لے، 8 فروری کو صرف شیر دھاڑے گا۔ کمالیہ میں بڑا سیاسی ڈرامہ، حقہ اور شیر اکٹھے ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی امیدوار نازیہ راحیل گجر نے آزاد امیدوار NA 107 حیدر خان کھرل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ حیدر خان اور اپنی سیٹ پارٹی کو تحفے میں دوں گی، حیدر خان کھرل کہتے ہیں نازیہ راحیل کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ نون لیگی امیدوار PP 117 خواجہ رضوان کی مہم جاری، خواجہ رضوان کی جامعہ امینیہ رضویہ محمد پورہ آمد علاوہ مسعود حسان نے خواجہ رضوان کو حمایت کا یقین دلایا۔ جھنگ کے سرکاری اسپتالوں کے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہو جائیں ہوشیار، ڈیوٹی سے غائب ڈاکٹرز کا الاؤنس کاٹ لیا جائے گا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی اور انڈور وارڈ میں ادویات یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستانی برآمدات میں نمایاں کمی، مالی سال 2023-24 کے پہلے 6 مہینوں میں گزشتہ سال کی نسبت پاکستان کی جرمنی، نیدرلینڈ، اسپین، دبئی، اٹلی، افغانستان، بیلجیم، فرانس، کینیڈا میں برآمدات کم ہوئی۔ چین، برطانیہ، دبئی، انڈونیشیا، ملیشیا اور سعودی عرب کے لیے برآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ نمایاں منڈیوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان ٹیکسٹائل برآمدات 6% کم ہو گئی۔ فیصل آباد کے پنجاب راضی ریکارڈ سینٹر میں اب اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔ فیصل آباد راضی ریکارڈ کو جولائی سے اب تک 110 اور اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات موصول ہوئیں۔ ترجمان کے مطابق ریکارڈ درستگی اور آن لائن فرد کے حصول کی شکایات حل کر دی گئیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا پہلی بار BHD اسکالرشپ کا اجرا، سوشل سائنسز مینجمنٹ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کامیاب امیدوار حکومتی فنڈ سے PhD کر سکیں گے۔ سوشل سائنسز کے کامیاب امیدواروں کو 50,000 روپے ماہانہ، جبکہ سائنسز کے کامیاب اسکالرز کو 1 لاکھ روپے سالانہ ملیں گے۔ BHD نے 31 جنوری تک درخواستیں مانگ لیں۔ چنیوٹ میں رکشہ رجسٹریشن کیمپ کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کیمپ کا معائنہ بھی کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ بولے رکشہ ڈرائیوروں کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ پر سہولیات دی جائی ہے۔ فیصل آباد میں PHMA اور ٹیفٹا کے مابین سینٹر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس، چیئرمین PHMA میاں فاروق اقبال نے صدارت کی۔ پروجیکٹ آفیسر ٹیفٹا فائقہ جاوید اور احسن نذیر سمیت مختلف انڈسٹریز کے نمائندگان شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے 9 منتخب کابینہ کی حلف برداری، چیف الیکشن سیل رانا محمد ارشاد کی خصوصی شرکت 9 منتخب کابینہ سے حلف کیا۔ سرپرست اعلیٰ سید طاہر حسین، صدر فاروق اعظم اور جنرل سیکرٹری شیخ آصف سمیت دیگر شریک۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام پیغام اولیاء سیمینار، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا گیا۔ جامعہ مسجد سبحان اللہ رئیس کو ریس کورس میں تقریب۔ پیر آصف رضا قادری نے خطاب میں کہا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی تبلیغ سے لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ موٹر وے پر ایم ٹیگ لگوانے کی تاریخ میں ایک بار پھر اضافہ، ایم ٹیگ لگوانے کی آخری تاریخ 15 جنوری سے بڑھا کر 31 جنوری کر دی گئی۔ FWO کا کہنا ہے مسافروں کی سہولیات کے لیے تاریخ میں اضافہ کیا گیا۔ فیصل آباد SOS ویلیج میں پرائم منسٹر یوتھ اسکیم کے تحت بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم، چیئرپرسن SOS کشور قادر، وائس چیئرپرسن فضانہ ذوالقرنین کی شرکت، جوائنٹ سیکرٹری SOS ہادیہ نعیم کی خصوصی شرکت۔ بچوں نے لیپ ٹاپ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فیصل آباد کیمپس کی جانب سے چیمبر آف کامرس میں اسٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ کے نام سے ایک روزہ سیمینار، طالب علموں کی کاروباری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی پر بات چیت کی گئی۔ CEO ستارہ کیمیکل میاں ادریس کی بطور مہمان خصوصی شرکت،
ڈائریکٹر پنجاب کالج پروفیسر رفعت اقبال، وائس پرنسپل پنجاب کالج جہاں زیب یوسف بھی موجود تھے۔